بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ آل عمران قرآن کریم تیسرے پارے کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیارے محبوب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا، اے انبیاء کی جماعت، اگر تمہارے زمانے میں میرا وہ پیارا محبوب آ جائے تو تم اپنی نبوت کا سکہ چلاؤ گے، اپنا کلمہ پڑھاؤ گے، اپنی کتابوں کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، یا میرے پیارے محبوب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کا کلمہ پڑھو گے۔ قرآن کی آیت آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا اور اس وقت لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کی جماعت، اگر میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، نبوت دے دوں اور تمہاری نبوت عروج پر ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہوں، تمہاری تابعداری کرنے والے ہوں، تم پر ایمان لانے والے ہوں، تمہارے مطیع اور فرمان بردار ہوں، اچانک ثم جاءکم رسول، میرا عظمت والا آخری رسول آ جائے، اے موسیٰ سنو، اگر تمہارے زمانے میں آ جائے، آدم سن لو، اگر تمہارے دور میں میں اسے بھیج دوں، عیسیٰ اگر تمہارے زمانے میں آ جائے، یحییٰ اگر تمہارے دور میں آ جائے، بتاؤ کیا تم اپنی نبوت کا پرچار کرو گے، اپنی کتاب کی تعلیم دو گے، یا میرے آخری نبی، میرے محبوب نبی
عبداللہ کے در یتیم نبی، آمنہ کے لال نبی، حضور سرور کونین پر خود بھی ایمان لاؤ گے اور اپنے جتنے متبعین ہیں جو آپ کے امتی بنے ہوئے ہیں، آپ کے مرید بنے ہوئے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی ایمان لانے پر آمادہ کرو گے اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی اطاعت اور تابعداری کرو گے، یا اپنی نبوت کا سکہ چلاؤ گے؟ یہ اللہ پوچھ رہے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ سے نہیں، مجھ سے نہیں، کسی ولی سے نہیں، کسی صحابی سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور پوچھ کب رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا نبی آ جائے کیا خیال ہے تمہارا؟ قرآن کریم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں نے اکٹھے کیے، قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اگر تیرا محبوب ہمارے زمانے میں آ گیا ہم اس کی مدد کریں گے، اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس کی تابعداری کریں گے، اس کے جوتے سیدھے کریں گے، اور لوگوں کو بھی اسی کا کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ قالوا اقررنا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، خدا اختے کہ اے جڑا میں تساں کولو وعدہ کہہ دے اس وعدے دا اقرار کر دیو، واخذتم علی ذالکم اسری، پختہ وعدہ کر دیو، پکا وعدہ کر دیو۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، خدا اختے کدے تساں اقرار کر کے دے، تساں وعدہ کر کے دے تے تس تے اسی وعدے تے میں بھی تساں نال گواہ بن گیا اور میں بھی تساں کو اجر عطا کر کے دے۔ یار دیکھو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء یہ کہیں اگر ہمارے زمانے میں آقا دو جہاں تشریف لائیں ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے، اپنی نبوت کی کتاب ہم بند کر دیں گے۔ اور حضور کے بعد بھی کسی کو جرأت ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ یہ مرزا غلام قادیانی بے ایمان اٹھا اور اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام دی اتنی تابعداری کی ہے، اتنا قریب ہو گیا کہ خدا سنموں کو نبی بڑھا چھوڑے۔ صدیق اکبر کو نبی نہ بڑھایا، فاروق اعظم کو نبی نہ بنایا، حضرت عثمان کو اور نبی نہ بنایا، سیدنا حسن حسین کو نبی نہ بنایا۔ 14ویں صدی میں یہ کانا بے ایمان دجال جس کی شکل دیکھ کر آج بھی بچے ڈرتے ہیں، اس کو نبی بنا دیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، پہلے میں تو سب کو نہیں سنائی، 40 سال گزر گئے میں بھی ہونی پڑی ہے تو میں آج پہلی باری سنانا۔ دریائے اردن ہے، دریائے اردن ہے، دریا کے ایک کنارے بھی لوگ آباد ہیں، دوسرے کنارے بھی لوگ آباد ہیں، ایک کنارے کی طرف ایک نبی آتا ہے اور دریا کی دوسری سائیڈ پر دوسرا نبی آتا ہے۔ حضور تو پہلے ایک ہی پاسے ایک نبی، سچا نبی، ایک طرف حضرت یحییٰ نبی بن کر آتے ہیں اور دوسری طرف اردن کے دوسرے کنارے پر حضرت عیسیٰ بن مریم نبی بن کر آتے ہیں۔ ادھر والے لا الہ الا اللہ یحییٰ رسول اللہ
ادھر والے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ ادھر والے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر والے یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ شان ہے آمنہ کے لال کی۔ آمنہ کے لال جب تشریف لائے، امریکہ والے بھی، روس والے بھی، برطانیہ والے بھی، پاکستان والے بھی، ہندوستان والے بھی، فرش والے بھی، عرش والے بھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پورے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ رب نے بتا دیا، او میرے محبوب، جہاں میری خدائی ہوگی وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔ لیکن پہلے کی حالت دیکھیں، دریا کی اس سائڈ والے لا الہ الا اللہ یحییٰ رسول اللہ، اس سائڈ والے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ روح اللہ، رسول اللہ، کلمۃ اللہ۔ یہ سارے خطاب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیے۔ ایک دفعہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، حضرت یحییٰ کے امتی کشتی پہ بیٹھے، آخنا لگے اج اسی ذرا پارلے پاسے جلدے ہیں، انہاں لوگوں کو بھی دیکھ کے آ جلاں جی، اسی آختے ہیں کراچی جلدے ہیں، دبئی جلدے ہیں، آج اسی فلانے پاسے جلدے ہیں۔ چند لوگ اکٹھے ہوئے، کس کے امتی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ ایک گلاں یاد کرو تے اگے جل کے کر دے کرو، اتھے آنا دا ہی فائدہ ہے۔ روٹی مڑے کل توفیق نہیں میں تساں کو کھوالاں، ورنہ مڑا دل آختا ہے کہ ہر آنا والا نمازی مسجد عثمان غنی پہ میں اس کو روٹی بھی کھوال کے بھیجاں، اور مڑے کو لئی گلیں توفیق نہیں۔ دعا کرو اللہ توفیق دے وے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے کشتی میں بیٹھے، کہنے لگے ہم ذرا پار جاتے ہیں، پھر ٹر کے آنے ہیں، سیل سپاٹا کر کے آنے ہیں، انجوائمنٹ کر کے آنے ہیں۔ یہ ذرا آسان لفظ ہیں، اجا کل دی نوی مخلوق ہستے بیٹھے گچھرے کشتی میں بیٹھے چلے گئے۔ وہاں جا کے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہی بڑی عجیب ہے۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ کون؟ او عیسیٰ علیہ السلام۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، نابینے لائے جاتے ہیں، کتاروں میں کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں اور نابینوں کو بینائی مل جاتی ہے۔ جڑے حیران ہونے وقتنو، اے دیکھو اسی بھی ایک پیغمبر دے امتیاں، اسی بھی کلمہ پڑھ دیاں، استے نبی سنتے اے جا کم کدے کیتا ہی نہیں، نبی تے اے جے ہونے۔ اللہ اکبر جی عثمان غنی پہ آنا لے مڑ کے جلدن وہ آتے ہیں جی ای جی تقریر تے ایسا سنی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، نابینے چلے گئے، اور کس طرح گئے؟ بینائی لے کر چلے گئے۔ آئے تو نابینا تھے، گئے تو بینا تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھا کتار بن جاتی ہے۔ یہ کون ہیں؟ کہا یہ کوڑے ہیں۔ کوڑ سیان دے، کوڑ بیماری ہے، آخو اللہ تو بچائیں، اونچے آخو اللہ تو محفوظ فرما، یہ جلد کا کینسر ہے۔ کوڑے لائے جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، ارے کوڑے شفا یاب ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کتار بن جاتی ہے، لائن بن جاتی ہے۔ کون ہیں؟
یہ برس کے بیمار ہیں. برس سیاڑ دیو یہ بھی جلد کی بیماری ہوندی ہے, ٹکے ٹکے پہ گئے. برس کے بیمار بڑا مشکل علاج ہوتا ہے, لا علاج بیماری ہے. اللہ تو نجات عطا کر. قطار میں کھڑے ہوتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں, ارے برس کا بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے. یار عاد ہو گئی جڑے دیکھتے کیڑے بھول گئے ہو. اللہ اکبر. کاڑے امتی یا علیہ السلام دے امتی جڑے سیلا ہستے آئے دے سے دیکھتے اکھیاں تاڑے لگ گئی. ماجرا کیا ہے, سسٹم کیا ہے, ارے شان کیا ہے, ان کے پیغمبر کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں او عیسیٰ بن مریم, او اللہ کے پیغمبر, تو روح اللہ بھی ہے, تو کلمت اللہ بھی ہے, تجھے اللہ نے بڑے القاب سے نوازا ہے, ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں. اج استا موئے دے دادے نال گلاں کرنا استے دل آختے ہیں. نہ ہو اس کو لو بھی پہلے کچھ اور لوگ آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, پرندے لے کے آتے ہیں, مٹی کے پرندے بنا کر. عیسیٰ علیہ السلام اس میں پھونک مارتے ہیں, پرندہ اڑنا شروع ہو جلدا ہے. یہ تو سو کو گلاں نویاں لگ دی نے ساریاں اس قرآن مجیدہ بیچن. کس بیچن, کس بیچن, اس قرآن مجیدہ بیچن. یہ آیتاں دا ترجمہ میں تو کو دسنا لگے دا. اللہ اکبر. پرندے اڑنا شروع ہو جڑ. کبوتر, چڑیاں, شارکاں, طوطے, کاگ, ماشاءاللہ کاگ زیادہ نظر آنے نا, ارے اڑ کے چلے جاتے ہیں, آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. چلو یہ گلا بھی آدمی جتنی ہو گئی ہیں پیچھے دماغ مند ہے, لیکن جنا آ کے آختے او عیسیٰ بن مریم, اور مریم کے بیٹے. اللہ اکبر. اج مڑا دل آختے میں اپنے دادے نال گلاں کراں, اور دادی نال گلاں کراں, اور پردادے نال گلاں کراں. پردادا 100 200 سال 500 سال پہلے مرے دے. عیسیٰ علیہ السلام آختے ہیں کوئی گل نہیں. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کے آختے نا کوئی گل نہیں. اور 10 ہوئے اور تھوڑے دادے دی قبر کو تھے وہ قبر دستے. عیسیٰ علیہ السلام جل کے کھل گنن. کتاباں میں یہ بھی لکھے دے وہ آختے ہیں اے ہے یا او ہے, اتھے یا اتھے. تو سن کو اپنے پردادے دی قبرہ دا پتہ ہے, نکڑ دادے دی قبرہ دا پتہ ہے. میں نہ پوچھا خدا دی قسم کدے پتہ ہو سی اللہ ماشاءاللہ. نہ بھول گئے ہو تے قبراں کو تو یاد نہیں. پیو دیاں قبراں یاد نہیں تے پیو دی قبرہ تے نہ جل دے, ماؤ دی قبرہ تے نہ جل دے. حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ کتب لہ عند اللہ برا. جڑا ماؤ دی پیو دی قبرہ تے جل کے صرف اکھیاں نال قبرہ کو دیکھتے اور خدا اس کا نام ولیاں میں شامل کر کندے. پردہ نہیں اور جل کے صرف اکھیاں نال دیکھتے ایئے دیکھ کے آندے خدا آختے میں اس کا نام ولیوں میں شامل کر کرنا. جڑا جیندے پیو کو کھڑ کے جوس پلاوے, جیندے پیو کو کپڑے سیڑ کے دے وے, جڑا جیندے پیو اگے بوٹ سیدھے کرے, جڑا جیندے پیو دی خدمت کرے, اس کی ٹنگا تے پیر دباوے, اور 10 بڑے نمازیوں خدا دے ہاں اس تک کتنا بڑا مقام ہو سی. خدا آختے پہ مر گئے, ماں مر گئی ہے, قبرہ میں گسرن
تو وہ جل کے صرف قبرہ کو دیکھتے منظارہ من کرانی منظارہ قبرہ ابویہ جڑا جل کے ماؤ دی یا پیو دی قبر دیکھتے خدا آختے میں نا ولیاں میں شامل کر چھوڑنا. اللہ اکبر. کتب عند اللہ برا. اللہ اکبر. میں بات کیا کر رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. جنا آختے مجھ کو قبرہ دا پتہ نہیں پر قبرستان ہی ایسا مڑا پہ گل کرتا ہوں سا دادا گل کرتا ہوں سا کہ ای قبرہ آسیاں. عیسیٰ علیہ السلام آختے ہیں کوئی گل نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا آختے ہیں او کوئی گل نہیں ارے کوئی بات نہیں. عیسیٰ علیہ السلام قبرستان میں کھڑے ہو کر آواز دیتے او فلانیاں کم باذن اللہ خدا دے حکمہ نال کھل بارا قبرہ بچو تھوڑا پوترا پر پوترا نکڑ پوترا توڑے نال گل کرنا چاہتے کم باذن اللہ. اللہ اکبر. قبر پھٹتی ہے مردہ باہر آندے کفن ٹکے دے ہوندے پر سے آئے دے ہوندے. اللہ اکبر. وہ کھل کے گلاں کر دے خیر خبر پوچھتے اے اس نال گلا کر دے. گلا کرنا تو بعد راج کے جدو گلا ہو جل دین مردہ مڑ کے قبر میں جلدا رہندے قبر پھر بند ہو جل دی ہے. یہ ساریاں گلاں کس دیکھیاں ماشاءاللہ 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 ہون بڑیاں گلاں جائی لگ سن انشاءاللہ. ایک کس دیکھیاں یا علیہ السلام دیاں امتیاں سن دیکھیاں مڑ کے گئے. اللہ اکبر. جنیاں دا انداز ہی بدلے دے. یحییٰ علیہ السلام کو جل کے ملے اور جنیوں کر گیا سے ہو اور جی پوچھو ہی نہ دریا کو لو پار گیا پار اسا لوگ دیکھے انہاں دا نبی دیکھیا اور اس نبی دے معجزے دیکھے اور ایجیاں گلاں دیکھیاں جڑیاں اسا تساں بھی نہیں دیکھیاں. کہ دیکھے ہو تساں آہنا لگے انے آئے اس پیغمبر سن پھوکیا بینائی مل گئی کوڑے آئے ہاتھ ماریا شفا مل گئی. اللہ اکبر. برستا بیمار آیا اس نے پھوکیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور مٹی دے لوگ پرندے بڑھا کے آن دیا سے عیسیٰ علیہ السلام پھوک دیا سے پھڑ پھڑ اڑنا شروع ہو جل دیا سے. عیسیٰ علیہ السلام ساریاں گلاں سنیاں. اے یحییٰ علیہ السلام آخنا لگے حد ہو گئی ہے او استے نبی او اللہ کے پیغمبر او یحییٰ علیہ السلام حد کر دیے حد ہو گئی. او کیا حد ہو گئی؟ فرمایا وہ ایسا پیغمبر ہے کہ جو قبر پہ جا کے مردے کو کم باذن اللہ کہتا ہے اور مردہ باہر آ کے باتیں شروع کر دیتا ہے. بولے نا برے اندروں آختن تو سمجھتے ایسا آج تک کوئی شے نہ دیکھی. یحییٰ علیہ السلام اس زمانے دا جڑا کاغذ آسا منگا لیا لکھنا آستے جڑی شے استعمال ہوں دیا سی وہ منگا لی نال قلم منگا لیا. اللہ خط لکھیا خط میں لکھتے ہیں میرے کچھ امتی آپ کی بستی میں گئے آپ کے معجزات کو دیکھا کمالات کو دیکھا آپ کی شان کو دیکھا اور آپ کے مرتبے کو دیکھا اور یہاں آ کے بیان کیا. یحییٰ علیہ السلام آختے ہیں اللہ کا واسطہ ہے آپ یہ بتا دیں کہیں آپ
آپ کے معجزات سے لگتا ہے، آپ کی شان سے لگتا ہے، کمالات سے لگتا ہے، کہیں آپ وہ آخری نبی تو نہیں ہیں کہ جس کی امیدیں لگا کے سارا جہان بیٹھا ہوا ہے؟ آگے دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خط ملا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، عیسیٰ بن مریم ہے، کمالات کتنے ہیں، عزت کتنی ہے، ارے شان کتنی ہے اور بلندی کتنی ہے۔ پیغمبر خط لکھتا ہے، کرے تسی بولو یار کی رسے دیو آخری نبی تے نہ کہ جن دے آنا دیا امیدہ لا کے سارا زمانہ بیٹھے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام لکھیا، او یحییٰ تو غلط سمجھا ہے، میں آخری نبی کدھر ہو سکتا ہوں؟ آخری نبی اتنی شان والا ہے، اے علادہ گل ہے کہ میں پھوکتا تے پرندے اڈر جلدن، ہاتھ ماردا بینائی آ جلدی ہے، پھوک ماردا کوڑے ٹھیک ہو جلدن، اے ساریاں گلاں اپنی جائین اور مردے باہر آ کے گلاں کر کے پھر قبرہ میں جلدے رہنن۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں اور ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آخری نبی اتنے کمال والا ہے، اتنی شان والا ہے، اتنی بلندی والا ہے، کدے مکو او اپنے بوٹاں دے تسمے بننا آستے تے کھولنا آستے رکھنے تے میں آختا ہے اے جے 40 نبیاں دی 40 نبوتاں اس تے قربان کرکنا۔ اللہ اکبر۔ خط لیا، واپس آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملے لکھے، عرض یہ کر رہا تھا، اور پھر ایک اور بات لکھی، فرمایا اس نبی کے لعاب دہن کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے ہیں وہ ہمارے سارے کمال اور معجزات جمع کر دیے جائیں اس نبی کے لعاب دہن کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگلی گال بڑی عجیب ہے، اللہ اکبر، لعاب دہن کے کمالات سیان دیو، لعاب دہن، اللہ اکبر۔ آج تو تھوکے، میں تھوکوں، کوئی جرنیل تھوکے، کرنیل تھوکے، ارے دنیا نفرت کرتی ہے، لیکن پیغمبر کا تھوک کڑوے کنویں میں جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، زمین بدل کے رکھ دیتا ہے، جابر کی ہنڈیا میں جاتا ہے، حضرت جابر کی ہنڈیا میں جاتا ہے، جو کھانا 5-10 افراد کے لیے پکایا جاتا ہے اور پھر اس کھانے کو 10,000 آدمی کھا کر سیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے۔ اور علماء کی بات چھڑ پڑتی ہے، ڈیڈ ہو گئے، توجہ میری طرف، بس آخری بات سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ، آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑے کام کی باتیں ہیں، انہاں کو خدا دی قسمیں اپنے پلے نال بنو، دلہ بچ پاؤ، یاد کرو۔ دعا مولویاں دا جھگڑا ہو جلدا ہے، مولوی بھی آپا بے کل دن ور تساں نالوں نہیں کل دے، تڑی ماؤ دی تے تڑی پہنوں دی تے تڑی دادی دی تے تڑی رنو دی تے تڑی فلانی دی، نا، ان کی لڑائی بڑی عجیب ہوتی ہے، علمی لڑائی ہوتی ہے، یہ جب لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں پھر بھی آپ کے کر پکارتے ہیں۔ میں 14ویں صدی دے مولویاں دی گل نہ کردا، یہ جڑے اجا کلا دن اپنی گل بھی نہ کردا، مجھ بھی غصہ آیا تو میں آپ کو باہر ہوئے دونا، اساں کو اپنی بزرگی دا پتہ ہے۔ یہ 7ویں صدی حضور علیہ السلام کے 700 سال بعد یہ مولوی گزرے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر روح البیان کے مصنف، آج اس زمانے میں بھی جو مولوی قرآن کی تفسیر لکھتا ہے اسماعیل حقی کی تفسیر سے فائدہ لیتا ہے۔
اسماعیل حقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ خلق محمد فجعل ریقہ من اصل الجنہ، اللہ نے حضور کو پیدا کیا، ان اللہ خلق محمد، حضور علیہ السلام کا جسد اطہر بنانا چاہا۔ یار کیسے بنایا؟ جو اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فجعل ریقہ من اصل الجنہ، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب حضور کو لعاب دہن فراہم کرنے کی باری آئی، ضرورت تھی، پروردگار عالم نے جنت کے اندر جو شہد کی نہریں تھی، ان نہروں کا جوہر نکال کر محمد مصطفیٰ کا لعاب دہن بنا دیا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اسماعیل حقی لکھتا ہے۔ اگلی بات، دوسرا مولوی اٹھ کے کھڑا ہوا، بہت بڑے امام علامہ مامکانی، جنہوں نے کتاب لکھی 7ویں صدی ہجری میں جنس و جواہرات کے نام سے، آپ اٹھے، آپ نے فرمایا اسماعیل حقی، تو نے کہا رسول اللہ کو بنایا، اس طرح بنایا، یوں بنایا، ایسے بنایا، بڑی لمبی چوڑے قصیدے پڑھے، لیکن محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن کے بارے میں جو تو نے تحقیق پیش کی ہے میں اسے نہیں مانتا۔ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ سنیے سنیے سنیے، علامہ مامکانی فرماتے ہیں تو نے غلط کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن رب نے بنانا چاہا تو جنت کے اندر جو شہد کی نہر تھی اس کا جوہر نکال کر محمد مصطفیٰ کے منہ مبارک کو عطا کر کے لعاب دہن عطا کیا، یہ نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بنایا، لعاب دہن پروردگار عالم نے عرش سے منگوایا، رسول اللہ کو عطا کیا، اور جب جنت کی نہر کو بنانا چاہا تو رب نے یہ لعاب مانگ کر اس سے جنت کی نہریں چلا دی۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات پھر فرمایا، آگے لکھتے ہیں دلائل کا انبار لگاتے ہوئے، میں پوری کاپی پر چھوڑیے لکھ کے، لیکن میں آپ کو مزے کی بات اور ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں۔ آگے ایک بات لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے جنت کے اندر شہد کی نہریں چلائی، رسول اللہ کے لعاب دہن سے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دودھ کی نہریں چلائی رسول اللہ کے لعاب دہن سے، اور جنت کے اندر کوثر کی نہر چلائی محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن سے، اور انہی نہروں سے جو باپ اٹھی پروردگار نے دنیا میں بھیجا، اور اس باپ سے اللہ پاک نے دنیا کے اندر میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اور آگے علامہ مامکانی لکھتے ہیں، بچے بھی سمجھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے رسول اللہ کی تعریف سنتے ہوئے۔ مامکانی آگے ایک بات لکھتے ہیں، بڑی عجیب بات، فرمایا جنت میں جائے گا، جام کوثر پیے گا، خدا تسا کو تے مکو سارے کو نصیب کرے، جام کوثر پیے گا، یہ بھی رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، تے دنیا میں جڑا میٹھا پانی پینے یہ بھی محمد مصطفیٰ دا لعاب دہن ہے۔ یا اللہ پینا واسطے تے تو لعاب دہن دیتا تے کھانا واسطے کے دیتا، اے انشاءاللہ آئندہ جمعے وہ بھی حضور دے صدقے ملے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔